لآکلون من شجر من زقوم، البتہ تم کھانے والے ہو تھور کے درخت سے، فمالئون منہا البطون، اور اسی سے تم پیٹ بھرنے والے ہو، فشاربون علیہ من الحمیم، پس پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، فشاربون شرب الہیم، پس تم پھر پینے والے ہو پیاسے اونٹوں کی طرح، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ مہمانی ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے بائیں جانب والے جو لوگ تھے یا جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال قیامت کے دن ملنا ہے، مشرک، کافر، مجرم، باغی جو اللہ کے بندے ہوں گے ان کو، تو آخر پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا تذکرہ کیا تھا کہ تم ایک ایسے دن میں جمع کیے جاؤ گے جس دن کا وقت مقرر ہے، تو پھر تم اے جھوٹو گمراہو تم کیوں اس کو جھٹلانے والے ہو، یعنی تم گمراہ ہو چکے ہو، تم اس کا انکار کر رہے ہو قیامت کے دن کا، تو وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ان کو جہنم میں چیزیں ملنی ہیں سزائیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تھور کا درخت ان کو کھانے کے لیے ملے گا۔ تو یہ تھور کا درخت ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں 23 پارے میں سورہ صافات میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم کی تہہ سے نکلے گا، یعنی اس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم کی گہرائی میں ہوں گی۔ تو فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا جو جنتیوں کو مہمان نوازی کے لیے چیزیں ملیں گی وہ بہتر ہیں یا تھور کا درخت بہتر ہے؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کی گہرائیوں سے نکل رہا ہوگا، طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے پتے سرے ایسے ہوں گے جیسے سروں کے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے پتے، بڑے بڑے موٹے پتے ہوں گے۔ تو تھور کا وہ درخت ہوگا، تو تھور کا درخت ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے ذائقے میں کڑوا ہوتا ہے، اور اس سے جو لعاب نکلتی ہے وہ زہریلی نکلتی ہے، اور جسم پہ جہاں کہیں بھی لگ جائے تو اسی وقت اس پر وہاں پر پھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تہامہ جگہ تھی، ادھر یہ درخت ہوتے تھے عرب میں۔ تو فرمایا یہ ان کو کھانے کے لیے ملے گا، تو پس جب وہ کھائیں گے تو پھر ظاہری ہے جیسے آج ہم انسان، بندہ یا جانور کوئی بھی چیز ہے کھانا کھاتے ہیں تو اس کو پیاس کی ضرورت پڑتی ہے، پانی پینا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، یعنی وہی تمہیں ملے گا کھانے کے لیے، اسی سے تم نے پیٹ بھرنا ہے۔ تو جب پیٹ بھرو گے پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والا ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو پانی دیں گے گرم کھولتا ہوا۔ تو فرمایا پھر ایسے وہ پینے والے ہوں گے جیسے پیاسے اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ہیم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہو تو وہ بار بار پانی پیتا ہے، جیسے آج انسان کو کوئی ایسی مسئلہ بن جائے تو وہ بار بار پانی مانگتا ہے، تو اسی طرح جانور کو، اونٹوں کو کہتے ہیں جن کو ایسی بیماری لگ جائے کہ وہ پانی پیتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے، پی لیا پیٹ بھرا پھر پیاس لگ گئی، پھر پیاس لگ گئی۔ تو اس طرح تھور کا جو درخت ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ کھانے کے بعد ان کو بار بار پانی کی طلب ہوگی، تو وہ ان کو پھر بار بار پانی جو دیا جائے گا گرم پینے کے لیے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو پانی وہ پئیں گے تو جب پئیں گے تو پیٹ کی انتڑیاں جو ہیں وہ بول و براز والے راستے سے باہر نکل جائیں گی، یعنی اتنا گرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوگی قیامت کے دن مہمانی۔ حالانکہ مہمانی تو ہوتی ہے کسی کی عزت تکریم کے لیے، کہ مثلا کوئی مہمان آیا تو اس کی میزبانی کے لیے اچھا انتظام کیا جاتا ہے، تو مجرموں کے لیے کیا مہمانی ہے؟ تو یہ ہے بطور استہزاء، یعنی بطور مذاق، بطور ان کو عبرت کے کہ یہ تمہاری مہمانی ہے جو تم کرتے رہے ہو، آج اس کو کھاؤ۔ تو حالانکہ مہمانی تو اچھے انداز میں ہونی چاہیے، اچھے لوگوں کے لیے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بار بار پیچھے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک تکلیف دینے والے عذاب کی بشارت دو۔ تو ایک طرف عذاب ہے، دوسری طرف بشارت ہے، تو یہ بشارت نہیں ہوتی جیسے ہم آج کسی کو کہتے ہیں نا اچھا رہا ہے نا، اب تمہیں سکون ہوا ہے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ باز آ جا، نہیں تو آیا، اب مار پڑی ہے یا اب تمہیں جیل میں جانا پڑا ہے یا فلاں کرنا پڑا ہے تو اب پتہ چلا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بندے کو بطور ایک استہزاء کہ تمہیں پہلے سمجھاتے رہے تم نہیں نہ سمجھے، تو اب تم کو پتہ چل رہا ہے نا کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی مہمانی جو ہے یہ کریں گے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں نہیں دوبارہ اٹھنے کی تصدیق کرتے۔
افرأیتم ما تمنون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو جو تم منی ٹپکاتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم اس کو بنانے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے یا متعین کر دیا تمہارے لیے موت کا وقت، اور نہیں ہیں ہم اس کے بارے میں ہارے ہوئے یا عاجز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے، یعنی دوبارہ اٹھنے کی، کہ جب پیدا ہم نے کیا تو ہم دوبارہ تم کو اٹھا نہیں سکتے، اس کی تم کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ تم بتاؤ کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو تو پھر کیا ہم اس کو بنانے والے ہیں، تم بنانے والے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ تو جب منی جو ہوتی ہے انسان کی تو وہ بنی ہوئی ہے مردہ جگہ زمین سے، یعنی جو پھل تھے زمین سے جو کچھ نکلا تھا وہ مردہ زمین سے تھا۔ تو اب جب انسان کی منی جو ہوتی ہے وہ ٹپکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان کا بچہ یا بچی پیدا ہو، پھر یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے زندہ پیدا ہونا ہے یا مرا ہوا پیدا ہونا ہے، پھر اس کے یہ بھی اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اس نے ذہین ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس نے قد آور ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کے اعضاء سلامت ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ آج تو الٹرا ساؤنڈ آ گیا نا جی، وہ بتا دیتے ہیں جی بچی ہے یا بچہ ہے، تو باقی چیزیں تو کوئی نہیں آج تک بتا سکا نہ بتا سکتا ہے کہ اس نے زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا، یا اس نے نیک ہونا ہے یا برا ہونا ہے، اس کی روزی کہاں لکھی ہوئی ہے، اس نے کہاں مرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بنانے والے ہیں، پھر کئی دفعہ انسان مردہ پیدا ہو جاتا ہے، کئی دفعہ انسان پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، کئی دفعہ بچپن میں، کئی دفعہ جوانی میں، کئی دفعہ بڑھاپے میں، یعنی موت پھر بھی اس کے سر پہ لٹک رہی ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس کو موت آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے درمیان موت کو متعین کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ موت آنی ہے، تو ہم اس سے عاجز نہیں آئے ہوئے یا ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تم سمجھو کہ ہم نے تم کو بنا لیا، سب کچھ کر دیا، اب ہم تھک گئے ہیں یا ہمیں کوئی عاجز کر دے گا، یہ بات نہیں ہے۔ الا ان نبدل امثالکم، کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ ہم بدل دیں تمہیں، وننشئکم، اور تمہیں نئے سرے سے پیدا کر دیں، فی ما لا تعلمون، جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری صورت مسخ کر کے تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیں اور تمہاری جگہ تمہاری شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق پیدا کر دیں۔ الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تم کو بدل کر، تمہارے جیسوں کو بدل کر اور کوئی لے آئیں، تو ہم اس پر بھی قادر ہیں، تو تم اس کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، البتہ تحقیق تم نے جان لیا پہلی دفعہ کی پیدائش کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پس تم کیوں نہیں اب نصیحت حاصل کرتے؟ یعنی یہ تو تم مانتے ہو کہ پیدا اللہ نے کیا ہے پہلی بار، تو کیا دوبارہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس کی تم کیوں نہیں مانتے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی مردہ تھے تم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کر لیا ایک قطرے سے، تو اب تم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا، تو اب تم بڑے ہو کے قبر میں چلے گئے، تو کیا اب اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس پر کیوں تم نہیں مان لاتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا بس مر گئے، مٹ گئے، ہڈیاں کھا گئی مٹی، سب کچھ ادھر ہی ہے، کوئی آخرت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہلی پیدائش تو مانتے ہو کہ پہلے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، تو اب دوسری پیدائش کو کیوں نہیں مانتے کہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ دوسری بار بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔